اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ 27ویں پارے کا ہم نے آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے سورہ طور کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ آغاز کر رہے ہیں 27ویں پارے میں سورہ نجم کے ترجمے اور مختصر وضاحت کے ساتھ۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے یا جب وہ گرنے لگے۔ 2، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ کیا رابطہ ہے ستارے کی قسم کھائی ایک کیفیت کی کہ جب ستارہ غروب کر جاتا ہے یا ستارہ گرنے لگتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ جائے گا کہ ایک تو شعراء نام کا ستارہ تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور عربوں کا بھی ایک قبیلہ اس کی پوجا کرتا تھا۔ سورج کے بعد وہ سب سے زیادہ روشن نظر آنے والا ستارہ تھا۔ خداوند عالم نے گویا کہ اشارہ کیا ہے کہ وہ جو غائب ہو جائیں، غروب کر جائیں، وہ قابل عبادت نہیں ہوتے، اور یہ ستاروں کا غروب کر جانا یہ گواہی دے رہا ہے کہ دعوت رسول اللہ ہی برحق ہے، نہ کہ اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی اللہ کے شریک بنا کر عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، ستاروں کی عبادت کرنا، یہ باطل ہے۔ یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا سے، یہ جو غروب ہو جاتے ہیں، یہ جو گر جاتے ہیں، یہ ستارے قابل عبادت نہیں ہیں۔ یا یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ جیسا پہلے قرآن کریم کی صورتوں میں گزر گیا کہ جب کوئی شیاطین غیب کی کوئی خبر لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو چمکتے ہوئے شہاب ثاقب ان پر لپکتے ہیں اور وہ ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں اور وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر اس سورہ مبارکہ کی بعد میں آنے والی آیات کو ہم مد نظر رکھیں کہ جس میں کافر جو رسول اللہ پر یہ بہتان لگا رہے تھے کہ ان پر کوئی وحی نہیں آتی، یہ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ اچھا بھلا تھا اب گمراہ ہو گیا، اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ بہک گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے جو وحی لے کر فرشتے اترتے ہیں اور انبیاء تک لے کر آتے ہیں، اور اب خود رسول اللہ تک وہ وحی لے کر آنے والا فرشتہ، خداوند عالم اس نظام کو گواہ بنا رہا ہے کہ وہ ستارے کے جو شیاطین کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آسمان سے آنے والے پیغام میں سے کچھ چرا لیں یا اس کی پہلے سے خبر پیدا کر لیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا مضبوط نظام کہ جس کے ذریعے وحی آسمانوں سے اتر کر نبی تک پہنچتی ہے، یہ نظام کو اللہ گواہ بنا رہا ہے کہ ہمارا رسول نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ 2 لفظ آئے، ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی۔ یہ ساتھی کیوں کہا رسول اللہ کو؟ اس لیے کہ 40 سال مکے والوں کے ساتھ گزرے، اور گویا یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان 40 سالوں میں تم نے اس کو کوئی بہکی ہوئی بات کرتے دیکھا، کوئی ایسی بات کرتے دیکھا جو بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں؟ یہ ضل اور غوا میں کیا فرق ہے؟ ضل کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کو منزل کا پتہ نہ ہو اور اس وجہ سے راستے کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ غلط راستے پہ چل رہا ہو، اسے کہتے ہیں ضال، جس کی جمع ضالین ہے۔ اور اگر کسی شخص کو راستے کا پتہ ہو پھر بھی اکتاہٹ کی وجہ سے یا
کسی بھی اپنی خواہش کی وجہ سے وہ جانتے بوجھتے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ دے، ظاہر بات ہے چاہے لا علمی میں راستہ چھوڑا ہو چاہے جانتے بوجھتے ہوئے راستہ چھوڑا ہو، بالآخر سیدھے راستے سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی نفی فرما رہا ہے اپنے رسول کے بارے میں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی آ رہی ہے اور اس وحی کے مطابق کلام کرتے، نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں۔ 3، وہ خواہش سے بات نہیں کرتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ 4، یہ تو صرف ایک وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ 5، شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے۔ 7، جب وہ بلند ترین افق پر تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام کو جب رسول اللہ نے افق آسمان پر دیکھا اپنی اصل شکل میں، تو اللہ فرما رہے یہ جو وحی ہے یہ ایک شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے، یعنی جبرائیل نے۔ اب اگر ذہن میں سوال آئے کہ کیا جبرائیل رسول اللہ کے استاد ہیں؟ جبرائیل استاد نہیں ہے، جبرائیل تو ایک واسطہ ہے، اللہ در حقیقت سکھانے والا ہے، رسول اللہ کا معلم اللہ ہے، اس لیے کہ جبرائیل نہ اپنے پاس سے وحی میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کمی کر سکتے ہیں، صرف ایک پیغام پہنچانے والے ہیں۔ جیسا اللہ نے ان کو جو وحی کی امانت اللہ دیتا ہے اسی طرح وہ رسول اللہ کے پاس لے آتے ہیں، لہٰذا جبرائیل صرف ایک واسطہ ہے، اصل معلم رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب وہ بلند ترین افق پر تھا، روایات میں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے جبرائیل کو علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ 8، پھر وہ قریب آیا، پھر مزید قریب آیا۔ 9، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ قاب قوسین عرب ایک ان میں رسم تھی کہ جب 2 افراد نے اپنی گہری دوستی اور رشتے کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 کمانوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اور اکٹھا ایک تیر چلایا کرتے تھے، یعنی ایک شخص اپنی کمان لے کے آتا تھا، دوسرا اپنی کمان، اور یہ دونوں مل کر ایک تیر اس سے چلاتے تھے، اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم نظر آنے میں 2 ہیں لیکن ہم اب آج کے بعد ایک ہو چکے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے 2 جسم اور 1 جان ہے، ہمارا ہر فیصلہ ہم دونوں کا فیصلہ ہوگا اور ہم گویا کہ ایک ہو گئے۔ یہ انتہائی قرب کی علامت سمجھی جاتی تھی، تو یہ ایک گویا کہ عرب محاورے میں یہ بات داخل ہو گئی تھی۔ اس نزدیک ترین قرب کی حالت کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اب توجہ فرمائیے، 2 طرح سے ان آیات کی تعویل کی گئی ہے۔ ایک میں اس قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ نزدیک، ان آیات کو تعویل کیا گیا رسول اللہ کی معراج میں اللہ کے ساتھ قرب پر، اور دوسری تعویل وہی ہے کہ جو ہم ترجمہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ جبرائیل بہت ہی زیادہ قریب آ گئے رسول اللہ کے، اور پھر اللہ کا پیغام رسول اللہ تک جبرائیل نے پہنچایا۔ 10، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی، یعنی اس قریب ترین مقام پر آنے کے بعد۔ 11، اب یہ کفار مکہ جو تہمت لگا رہے ہیں رسول اللہ پر، اس کا جواب انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو کیا جس سے جو کچھ، آیت نمبر 11، جو کچھ نظروں نے دیکھا دل نے نہیں جھٹلایا۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے
کہ آنکھیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جب وحی رسول اللہ پر نازل ہو رہی تھی تو آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی اور دل بھی تصدیق کر رہا تھا، یعنی ذرہ برابر بھی کوئی ایسا گمان نہ کرنا کہ کوئی وہم آ گیا، کوئی پریشان خواب آ گیا اور اب یہ اس کو وہی سمجھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ پوری بیداری میں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جو دیکھ رہے تھے دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، کوئی شک و شبے کی گنجائش اس میں، کوئی بھول چوک کی گنجائش اس میں نہیں تھی۔ 12، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کر رہے ہو؟ وہ کیسے تمہاری باتیں مان لے؟ اس نے تو اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے تیرا خواب ہوگا، تیرا وہم ہوگا، اگر اس کا واقعاً خواب اور وہم ہو تو اس کو شک پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ کو کیسے شک پڑے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دل نے آنکھوں کے دیکھنے کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ کسی شخص سے کہیں مثال کے طور پر کہ یہ تم بات کر رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے کوئی عجیب بات ہم نے سنی ہو، ہمیں عجیب لگ رہی ہو، ہم کہیں کہ یہ بات تو غلط کر رہا ہے، اور وہ ہمارے جواب میں کہے میں کیسے تمہاری بات مان لوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، لہذا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جھٹلانے والوں کو اپنے نبی کے دفاع میں جواب دے رہا ہے کہ ہمارا نبی نہ بہکا ہے، نہ گمراہ ہوا ہے، نہ رستہ بھولا ہے، نہ اس کو کوئی وہم ہوا ہے۔ 13، اور بے شک انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا، یعنی حضرت جبرائیل کو ایک مرتبہ پھر دیکھا، کہاں پر؟ 14، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیوں کہ اس سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کون سی جگہ ہے کہ جس کے پاس ہی وہ آخری جنت ہے جو قیامت کے بعد نیک لوگوں کو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ اب اس سدرہ سے مراد کیا چیز ہے خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ اس قسم کی آیات کو کہ جن میں کوئی زمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آسمان کی کسی چیز کو، اس دنیا کی کسی چیز کو بتانے کے لیے کہ جس کا انسان صحیح طرح تصور نہیں کر سکتا، ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو صحیح علم رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے پھر وہ اس میں عجیب و غریب باتیں گھڑ کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فتنہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھا اپنی گویا اصل حالت میں، اصل شکل میں، جو روایات میں بتایا گیا اس کے روشنی میں یہ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اصل شکل و صورت میں جبرائیل کو دیکھا کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اور شاید اس سے مراد وہی مقام ہے کہ جس کے بعد روایات کے مطابق صرف تنہا رسول اللہ آگے گئے تھے معراج کے لیے، اللہ کے اس قرب کے مقام کے لیے کہ جو کسی بشر کو سوائے رسول اللہ کے نصیب نہیں ہوا، نہ کسی نبی کو نہ کسی غیر نبی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ روایات اہل بیت میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو جب گویا واپس آ رہے تھے تو وہیں سدرۃ المنتہا پہ دوبارہ جبرائیل کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کون سی جگہ ہے؟ آیت نمبر 15، جس کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، یعنی وہ جنت کے جو فائنل آخری ٹھکانہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا، اسی کے ساتھ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی جس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اور رسول اللہ ہی اس سے آگے، اس مقام سے آگے گئے۔ 16، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
یہ بھی ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے ہے کہ گویا اللہ کا کوئی خاص نور، اللہ کی کوئی خاص رحمت اس سدرۃ المنتہا پر چھا رہی تھی جب رسول اللہ، گویا کہ یعنی یہ رسول اللہ کے استقبال کا کوئی سامان تھا یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کوئی خاص جلوہ تھا کہ جو سدرۃ المنتہا کے اوپر چھا رہا تھا جب رسول اللہ معراج پر گئے۔ کیا تھا؟ حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ 17، نہ نگاہ نے انحراف کیا نہ تجاوز کیا۔ انحراف ہوتا ہے صحیح چیز کی جگہ غلط چیز کی طرف پھر جانا نگاہ کا، اور تجاوز ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ میں، یعنی ان کی دید میں نہ کوئی انحراف ہوا اور نہ ہی کوئی آنکھ نے حد سے تجاوز کیا، یعنی انہوں نے بالکل اللہ کی نشانیاں صحیح جیسی اللہ نے دکھائی اس طرح رسول اللہ نے دیکھی ہیں۔ 18، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ معراج پر جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنی بڑی عظیم آیات میں سے رسول اللہ کو دکھائی شب معراج۔ اب یہاں سے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دفاع کیا، مشرکین مکہ کی تہمتوں کا جواب دیا، اور اب خطاب ہو رہا ہے ان کی بت پرستی اور ان کے من گھڑت عقائد جن کی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی۔ من گھڑت عقائد اپنی آپ سے گھڑ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دینا، اپنے پاس سے گھڑ کے فرشتوں کو اپنے شفاعت کرنے والے قرار دے دینا، یہ سارے من گھڑت عقائد اللہ تعالیٰ ان کا اب جواب دے رہا ہے کہ تم ہمارے نبی پر بہتان لگا رہے ہو، وہ تو جو اس نے اللہ سے لیا ہے برحق وہ تمہیں سنا رہا ہے، تم اپنی حالت تو دیکھو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو نہ اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور سب کا سب باطل عقائد کا مجموعہ تم نے اپنے لیے گھڑ لیا ہے۔ اس لیے کہ صحیح عقیدہ اور نظریہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اور اللہ کے رسول نے اس کو بیان فرمایا ہو۔ توجہ کیجیے، آیت نمبر 19 سے اب یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ یہ بتوں کے نام ہیں۔ 20، اور پھر تیسرے منات کو بھی، لات، عزا اور منات، یہ تینوں لڑکیوں کے نام ہیں، مؤنث نام ہیں، جو انہوں نے اپنے پاس سے فرشتوں کے بت بنا کے اپنے پاس سے گھڑ کے ان کے نام بھی رکھ لیے تھے اور ان کی پھر یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے ان پہ غور کیا ہے؟ 21، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ مسئلہ پہلے بھی قرآن میں گزر چکا۔ 22، یہ تو پھر بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ ایک تو یہ ہے ہی باطل، اللہ کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، دوسرا تم ایسے بے انصاف ہو کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو بیٹیاں، اللہ کے لیے تقسیم، اپنی تقسیم میں تم نے اللہ کو وہ تقسیم کر کے بیٹیاں دی ہیں۔ کیسی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اگرچہ یہ بات ہی باطل ہے۔ 23، اب ذرا غور سے سنیے، یہ اور کچھ بھی نہیں، لات و منات و عزا، یہ اور کچھ بھی نہیں، یہ جو تم باتیں گھڑ رہے ہو کہ یہ بڑے طاقتور ہیں اور یہ شفاعت کریں گی، چونکہ لڑکیاں کہتے تھے، یہ اور کچھ بھی نہیں، صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب یہ قرآن کا پیغام ہے کہ انسان جو بھی عقیدہ بنائے اس کی دلیل تلاش کرے، اللہ کے قرآن سے یا رسول اللہ اور مثلا اہل بیت اطہار کے فرمان سے، اور وہ بھی صحیح روایات جو قرآن کے مخالف نہ ہو۔ فارمولہ جو ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں اس درس قرآن میں، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو پھر یہ کہاں سے آئے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟
یہ لوگ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ بجائے یہ کہ خالص توحید کو مان لیں جو حضرت ابراہیم ان کو دے کر گئے تھے، انہوں نے خرابیاں کرنی تھی، بے ایمانیاں کرنی تھی، نظام توحید میں ان کو گنجائش نہیں ملی، تو انہوں نے اپنے گمانوں سے جن کو گویا کہ طاقت دی ان کی خواہشات نفس نے کہ کچھ بت گھڑ لو اور پھر کہو کہ یہ بت تمہاری جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، یہ بت جو ہیں ان کو تم خوش کر لو تو یہ تمہاری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس اور تمہیں اللہ سے چھڑا لیں گے. یہ شیطان انسان کو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے بت پرستی کی طرف توجہ کراتا ہے تاکہ پھر اس بت کے نام پہ انسان کو بہکائے. تم جو بھی خرابیاں کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. کبھی تو پتھر کے بت بنوائے گا، اصل میں چاہتا ہے نظام توحید خراب ہو جائے. کبھی پتھر کے بت بنوائے گا، کبھی فرشتوں کی پوجا کروائے گا، فرشتے پاک ہیں جو بہتان ان پہ لگایا جاتا ہے. کبھی حضرت عیسیٰ کی طرف زیادہ توجہ کروا کر، حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کروا کر انہیں ان کی قوم کو گمراہ کرے گا کہ تم عیسیٰ کی محبت میں عیسیٰ کو اللہ بنا دو، اللہ کا بیٹا بنا دو. عیسیٰ پاک ہیں ان بہتانوں سے جو مشرکوں نے ان پر لگائے. عیسیٰ تو پیغمبر توحید تھے. اللہ نے یہ بھی بیان کیا قرآن میں کہ وہ کافر ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر درجہ دے دیتے. اور یہ رسول اللہ سے پہلے آنے والی مقدس ترین ہستی حضرت عیسیٰ کا نام لے کر اور ان کے ساتھ حضرت عزیر کا نام لے کر قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ ہمارے نیک بندوں سے بھی اگر غلط باتیں ان کے ساتھ منسوب کر کے تم ان کو اللہ کے برابر لے آؤ، یا یہ سمجھو کہ ہم ان کو خوش کر لیں تو یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے، اور اللہ کے شریعت کے قانون کو بھول جاؤ، نظام توحید کو تم پس پش ڈال دو، تو یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایک ہی نظام ہے، ایک ہی قانون ہے، جس کو فالو کرو گے تو اللہ کی رضا تمہیں ملے گی. یہ اللہ کے بندے اسی قانون کو بتانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے، نہ کہ ان کے نام پر اور قانون اور رسومات گھڑ لی جائیں اور پھر کہا جائے کہ ہم تو ان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ خود ہی معاملہ ہمارا سیدھا کر لیں گے. یہ توحید نہیں، یہ شرک ہے. یہ آیات قرآن تا قیامت فارمولہ دیتی ہیں قرآن پڑھنے والے کو کہ کہیں کسی بت کے نام پر، کسی فرشتے کے نام پر، کسی اللہ کے مقدس نبی کے نام پر، مقدس ہستی کے نام پر کہیں تیرے ساتھ بھی تو ایسا ہی نہیں ہو رہا جیسا ان لوگوں کے ساتھ شیطان نے گزشتہ زمانوں میں کیا تھا. یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. شیطان جو پیکج دیتا ہے نا، وہ اللہ کے پیکج سے انسان کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. اس میں چھوٹ ہوتی ہے، تو گناہ بھی کر لے تو بخشا جائے گا، تو جو مرضی کر، بس یہ والے کام کر لے تو اللہ تجھے اللہ سے بخشوا دیں گے. یہ تیری یوں شفاعت کا، باطل شفاعت کا تصور، چاہے فرشتوں کے بارے میں ہو، چاہے اللہ کی مقدس برگزیدہ بندوں کے بارے میں ہو. باطل تصور قرآن نے بتا دیا، اگلی آیات میں بھی آ جائے گا. یہ دلیل کوئی ٹھوس نہیں ہوتی ان کے پاس، گمان پر قائم ہوتے ہیں یہ عقائد، اور ان کے پیچھے خواہش نفس ہوتی ہے، نہ کہ حق کی تلاش. خواہش نفس ہوتی ہے. یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. اب قرآن کو دیکھو، یہ فرسودہ عقائد اے مکے والوں چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، ہدایت تمہارے پاس آ گئی ہے، جو اس میں بتایا جا رہا ہے وہ کرو. 24 کیا انسان جو آرزو کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے؟ ہر چیز جس کی انسان آرزو کرے. مکے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے یہ تمہاری آرزویں ہیں کہ تمہیں یہ فرشتے تمہاری شفاعت کریں گے. 25 اور دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جس سے تم غفلت میں پڑ گئے ہو، جس کے ساتھ تم شریک بنا رہے ہو فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دے کر. 26 اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے. یعنی شفاعت ہوگی
لیکن اللہ دو اذن کے درمیان شفاعت ہوگی. ایک شفاعت کرنے والی ہستی کو اذن دیا جائے گا کر لے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے گا اس کی شفاعت ہو سکتی ہے. یہ قرآنی شفاعت ہے، اور یہ اللہ ہی کے نظام توحید کے اندر ہے. یہ نظام توحید سے ہٹ کے نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرتے رہو اور اپنے من گھڑت عقائد کے مطابق کسی اور کام سے مقدس ہستیوں کو، فرشتوں کو راضی کرتے رہو، اور پھر وہ اللہ کی تم نے نافرمانی بھی کی ہے تو وہ تمہاری شفاعت کر کے تمہیں چھڑا لیں گے. یہ باطل تصور مکہ کے مشرکوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا. اللہ نے اس کے باطل ہونے کو واضح کر دیا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور راضی ہو کہ اس کی شفاعت کر لی جائے. 27 بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں. اے مکے والو، اگر تمہیں آخرت پر صحیح ایمان ہوتا تو تم تو پھر بڑے محتاط ہوتے، پھر من گھڑت عقیدے نہ بناتے، شرک نہ کرتے اللہ کے ساتھ. ابراہیم تو تمہارے آباء و اجداد کو توحید پر چھوڑ گئے تھے، بعد میں تم نے یہ من گھڑت باتیں بنائی. 28 حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے علم پر بنیاد رکھو، گمان پر بنیاد نہ رکھو اپنے عقائد کی. لوگوں کو میں نے دیکھا سارے یہ کر رہے ہیں، مجھے گمان ہوا ہے یہی ٹھیک ہوگا، میں بھی کر رہا ہوں. یہ تو پھر آپ دنیا میں جتنے مختلف ادیان دیکھتے ہیں، جتنے مختلف مسالک دیکھتے ہیں، جو جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسی طرح دیکھا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ شعور اور بصیرت والا ایمان نہیں ہوتا، یہ آباء و اجداد کا تقلیدی ایمان ہے. جبکہ عقائد دلیل کی بنا پر ہونے چاہیے، اور وہ دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عقل کو جھنجھوڑنے والے عقلی دلائل خداوند عالم نے اپنی کتاب میں رکھے ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن ہی سب سے بڑی بنیاد ہے حق اور باطل میں جدائی کرنے کی. 29 آیت نمبر 28 چل رہی تھی. حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آتا. اصل حق اور علم ہے، گمانوں پر نہ چلو. 29 پس آپ اے رسول اس شخص سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کی خواہش رکھتا ہے. کتنا خوبصورت ہے کہ وہ جو دنیا کا طلبگار ہے رسول، آپ کی بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو تو دنیا کا فائدہ چاہیے، دین سے بھی دنیا کا فائدہ چاہیے. تو جس کے دل میں صرف دنیا گھسی ہوئی ہے، اے رسول آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ ہمارے یاد سے رخ پھیرنے والا ہے، آپ بھی اس سے کنارہ کشی کیجئے. 30 اب یہ دنیا داروں کی، دنیا پرستوں کی، مادہ پرستوں کی بات ہو رہی ہے. یہی آیت نمبر 30 یہی ان کے علم کی انتہا ہے. آپ کا پروردگار یقیناً بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. یہ مکے والے بھٹکے ہوئے، اے رسول آپ تو صراط مستقیم پر. ان دنیا پرستوں کا علم اسی دنیا میں اس کی پرواز ہے، آگے تک نہیں جا سکتا. ان کو صرف دنیا نظر آتی ہے، دنیا سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ یہ دیکھنا چاہتے، اسی دنیا کے عاشق. 31 اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے. یعنی یہ اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ، اور اللہ یہ کرنے والا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے باطل پیدا نہیں کیا. کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ آزمائے، اور آزمانے کے بعد بروں کو ان کا بدلہ اور اچھوں کو ان کی بہترین جزا دے. اب اچھوں کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے. وہ لوگ، آیت نمبر 32 وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے، گناہان کبیرہ سے اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں بے حیائی کی محفلوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، سوائے ان کے جو ان سے ہو جاتے ہیں، گناہان صغیرہ جنہیں کہا جاتا ہے، نہ کہ عادی مجرم ہو. یاد رکھیے روایات میں یہ بات بتائی گئی
کہ اگر گناہ چھوٹا بھی ہو انسان اس کا تکرار کرے، عادت ڈال لے، وہ کبیرہ ہو جاتا۔ یہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو بعض اوقات انسان سے غفلت میں، جذبات میں بالآخر انسان ہے سرزد ہو جاتے، نہ کہ عادت ڈالی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی کرنی، یہ مراد ہے۔ سوائے گناہان صغیرہ کے تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے، وہ ان چھوٹے موٹوں کو معاف کر دے گا، وہ تم سے خوب آگاہ ہے۔ اسی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جن کو اللہ نے اچھی جزا دینی ہے یہ عادی مجرم اور بدماش نہیں ہوتے، بے حیائیوں والے کام کرنے والے اور بڑے گناہ کرنے والے یہ نہیں ہوتے۔ وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماں کے شکم میں ابھی جنین تھے، اللہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے، پس اپنے آپ کی پاکیزگیاں بیان نہ کرو، اپنی تعریفیں نہ کرو کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، بڑا نیک ہوں۔ اللہ تمہیں جانتا ہے کون نیک ہے، تم میں سے کون نیک نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا قرآن میں اپنی تعریفیں کرنے سے، اپنی پاکیزگیاں بیان کرنے سے۔ اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے، تم اپنی تعریفیں کر کے خود سے اپنے آپ کو پرہیزگار نہ بتاؤ۔ آیت نمبر 33، یہ آیات جو ہے توجہ کیجیے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا عطا کیا اور پھر رک گیا؟ 35، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، غیب جانتا ہے؟ 36، یا کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ یہ ایک شخص تھا جس نے گویا کہ ایمان قبول کیا، رسول اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ کے مقاصد پر خرچ کرنا شروع کیا، تو اس کے کسی کافر دوست نے اسے کہا کہ خرچ مت کر، تو خود بھی مفلس ہو جائے گا، اور میرے ذمے آیا تیرا گناہ اگر تو نے اپنا ہاتھ روک لیا، یہ گناہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو اس بندہ خدا نے وہ خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا عطا کیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر خرچ کرے گا تو بھوکا ہو جائے گا؟ یا اس کے پاس غیب ہے کہ اس کا گناہ نہ خرچ کرنے کا گناہ جو ہے وہ اللہ اس کے اس دوست کو دے دے گا جس نے اسے کہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ 37، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے حق عطا کر دی، جس نے وفا کر دی تھی، ابراہیم، ان کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم آپ کو قرآن میں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کا نہ بدلنے والا قانون۔ اور وہ کیا؟ 38، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے گناہ خود ہی اٹھانے پڑیں گے۔ 39، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جو اس نے محنت کی ہے اسی کی اس کوشش کی جزا اس کو ملے گی، نہ گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا، اور اجر کس کا ملے گا؟ اس کے اپنے عمل اور اس کی کوشش کا۔ 40، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کے بعد اس کو جزا دی جائے گی۔ 41، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اللہ اسے پورا بدلہ دے گا کوشش کا۔ 42، اور یہ کہ آپ کے رب کے پاس ہی منتہا ہے، ہر چیز نے سر انجام آپ کے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ 43، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، یعنی اسی نے یہ نظام بنایا ہے اور اس نے تمہارے اندر خوشی کے موقع پر ہنسنا رکھ دیا ہے اور غم کے موقع پر رونا رکھ دیا ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو مجرم ہوں گے وہ روئیں گے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کی کوششوں کی جب جزا ملے گی تو وہ ہنسیں گے۔ 44، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ 45، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے۔ 46، ایک نطفے سے جب وہ نطفہ ٹپکایا جاتا ہے، یعنی کیسے؟ غور کرو، ایک ٹپکے ہوئے نطفے سے کیسے مرد اور عورت اور انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں بنا دیتا ہے۔ 37، اور یہ کہ
دوسری زندگی کا پیدا کرنا اس کے ذمے ہے، یعنی وہ کر کے چھوڑے گا۔ 48، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور وہی ثابت سرمایہ دیتا ہے، یعنی ایک دفعہ فقیر کو غنی بنا دینا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ فقیر ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے غنی بنا دینا، ثابت سرمایہ دے دینا، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ، بعض عربی ہی قواعد کی، لغت کے قواعد کے مطابق یہ کیا ہے کہ وہی غنی بھی بناتا ہے اور وہی فقیر بھی بنا دیتا ہے، واپس بھی لے لیتا ہے۔ 49، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ یہ شعراء وہی ستارہ کہ جس کو بعض لوگ پوجتے تھے، عرب کا بھی ایک قبیلہ اس کو پوجا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا شعراء رب نہیں ہے، رب شعراء، اس کی پوجا کرو، وہ شعراء کا بھی رب ہے۔ 50، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، یعنی وہ عاد کے جو قدیم زمانوں میں، پہلے زمانوں میں گزر چکی قوم عاد، اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا ان کا جب ان پر عذاب آیا۔ 52، اور اس سے پہلے قوم نوح کو یعنی تباہ کر دیا، کیونکہ وہ یقیناً سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ 53، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اٹھا کر گرا دیا، قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں، پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی اللہ کا عذاب۔ 55، تو آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمت پر شک کریں گے؟ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، جو اچھوں کو جزا دیتا ہے، بروں کو سزا دیتا ہے اور تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں پر شک کرو۔ 56، یہ بھی گزشتہ خبردار کرنے والوں کی طرح ایک خبردار کرنے والی خبر ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جیسے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ 57، آنے والی قریب ہی آ گئی ہے قیامت، خبردار کیا جا رہا ہے، اللہ کے سوا اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ اس کو لائے گا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ 59، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ یہ قرآن سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، اور باتیں کرتے ہو۔ 60، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اس کو سن کر تو اپنی زندگیوں کو دیکھ کر تمہیں رونا چاہیے، تم ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو۔ 61، اور تم لغویات، لغو بےہودہ باتوں میں مگن ہو اور تم غفلت سے نہیں نکل رہے، پس کیا کرو؟ 62، پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ بھی وہ آیت ہے کہ جہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن جب عربی زبان میں پڑھا جائے اس آیت کو تب سجدہ واجب ہوتا ہے، اور ہم نے عربی زبان میں نہیں پڑھی، فقط ترجمہ بیان کیا ہے۔ اگلی اس کے بعد سورۃ القمر، اس کے آغاز میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب قیامت بالکل قریب آئے گی اس وقت چاند ٹکڑے ہوگا، لیکن جو روایات میں بات ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے یہ معجزہ دکھایا تھا اور چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور بعض مشرکین نے ان لوگوں سے کہ جو اس وقت سفر پر گئے ہوئے تھے مکہ سے باہر، جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ پہ الزام لگایا کہ یہ آپ نے جادو سے کیا ہے، اور جادو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے کچھ نہیں ہے، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو یوں لگتا ہے۔ لیکن جب وہ مسافر واپس آئے اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے بھی جہاں پر ہم تھے وہاں پر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ روایات ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، شق ہو جانا یعنی 2 ٹکڑے ہو جانا۔ 2، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے، جیسا کہ میں نے روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب دیکھا تو کہا یہ تو وہی جادو ہے۔ 3، انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر مستقر ہونے والا ہے، یعنی ہر اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے
وہ ہو کر رہے گا، مگر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جو مہلت دی گئی ہے وہ اس لیے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ جو تم جھٹلا رہے ہو تمہاری پکڑ ہو کر رہے گی۔ 4، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو باز رہنے کے لیے کافی تھی، یعنی اگر کسی نے رکنا ہو خرابیوں سے، نافرمانیوں سے، تو اللہ کے قرآن میں وہ آ چکا ہے، کافی ہے۔ نصیحت جس نے قبول، جس کے اندر یہ گنجائش موجود ہو، انسانیت موجود ہو، اس کے لیے ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی اب جو نہیں مان رہے وہ اگلے مراحل پر بیماریوں کے چلے گئے، ہٹ درمیوں کے۔ 5، حکیمانہ اور مؤثر باتیں لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں ہوتی ان کے لیے جنہوں نے ہٹ درمی اپنا لی ہو۔ 6، پس اے رسول آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں، جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، یعنی ان مجرموں کو حساب کتاب اور جہنم کی طرف قیامت کے دن وہ بلانے والا بلائے گا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اگر یہ ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے۔ اب قیامت کے دن کا منظر ہے۔ 7، تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ یہ ٹڈی دل آج کل جو حملہ بھی کیے ہوئے فصلوں پر، ان کی مثال دے رہا ہے اللہ۔ یہ جو اب اکڑ رہے ہیں اور بڑے متکبر اور بڑے سردار بنے بیٹھے ہیں، یہ ایسے نکل نکل کر قبروں سے گر رہے ہوں گے جیسے ٹڈیاں گرتی۔ اور آپ کو پتہ ہے بڑی بدحواس والی حرکت ہوتی ہے ٹڈیوں کی، کوئی ادھر گر رہی ہے، کوئی ادھر گر رہی ہے، اور اڑ اڑ کر ایک طرف جا رہی ہوتی ہے، اور ان کی رخ بھی ایک طرف ہوتا ہے اس سارے ٹڈی دل کا۔ تو وہ تصویر اللہ دکھا رہا ہے کہ ایسے یہ نکل نکل کے باہر گرتے پڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے جدھر ان کو بلایا جا رہا ہوگا، کہ جیسے ٹڈیاں گرتی۔ تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ 8، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت کفار کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن، بڑا مشکل دن ہے۔ 9، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، حضرت نوح کی قوم، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے اور جھڑکی کا شکار ہے، یعنی جنات نے اس کو جھڑکا ہے تو اب اس کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ آج کل کہا جاتا ہے اس کو جن پڑ گئے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ حضرت نوح کی یہ بے احترامی کرتے تھے ان کے قوم والے، کہتے ہیں دیوانہ ہے اور جنوں کی جھڑکی کا شکار ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ 10، تو نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں پس تو انتقام لے، انی مغلوب فانتصر، تو میرا انتقام لے۔ 11، تو ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ 12، اور زمین کو پھاڑ کے ہم نے چشمے جاری کر دیے تو پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ آسمان سے آنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی اکٹھے ہو گئے اور غرق کر دی گئی وہ قوم جو اللہ کے نبی کی توہین کیا کرتی تھی اور ہٹ دھرم تھی۔ 13، اور تختوں اور کیلوں والی پر ہم نے نوح کو سوار کیا، کشتی جو لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی گئی تھی۔ 14، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، اللہ نگران تھا اس کا، حالانکہ طوفان آئے ہوئے تھے۔ یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی قدر شناسی نہ کی گئی، جس کی بے قدری کی گئی۔ اللہ اپنے بندوں کی بے قدری کرنے والوں سے بدلے لیتا ہے، دنیا میں بھی بدلے لیتا ہے، آخرت میں بھی بدلے لے گا۔ امام حسین کی بے قدری کی گئی، آج تک فاسق اور فاجر مسلط ہیں امت مسلمہ پر، اکثریت آپ دیکھ لیجئے، فاسق فاجر بے دین نام کے، ظاہری نام کے مسلمان مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ ہے اس شخص کی وجہ سے جس کی بے قدری کی گئی، اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ 15، ان آیات میں اشارے، قانون بتا رہا ہے اللہ کہ جب ہمارے بندوں کی بے قدری کی جائے گی ہم بدلے لیں گے۔ 15، اور بے شک
ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ 16 تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں یعنی وہ خبردار کرنا کیسی رہی، کیسے ہم نے غرق کیا، بتاؤ تو صحیح۔ 17 اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ یہ آیت بھی قیامت کے دن گویا پکار کر کہے گی کہ تم لوگوں نے، میں تمہارے درمیان موجود تھا قرآن، اور یہ پکار رہی تھی یہ آیات، اللہ پکار رہا تھا، اللہ صدائیں دے رہا تھا اپنے قرآن میں کہ ہم نے اس قرآن کو بے شک آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو تم میں سے ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور تم لوگ اپنی موج مستی میں اپنے من گھڑت ڈھکوسلوں میں لگے رہے، رسومات ادا کرتے رہے، تم نے اللہ کی کتاب کو، تم کہتے تھے سمجھ نہیں آتا، جبکہ اللہ کہے گا نہیں لکھا قرآن میں کہ میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ 18 قوم عاد نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی رہی؟ کیا ہوا قوم عاد کے ساتھ جب انہوں نے تنبیہوں پر کان نہ دھرا؟ 19 ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی، یہ نحوست اس بد عملی کی وجہ سے جس پر عذاب آیا تھا، ان کے لیے منحوس دن تھا جن پر عذاب آیا۔ 20 جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی، بڑے بڑے جسموں والے طاقتور لوگ، ایسے ہوا انہیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی جیسے کھجور کے تنے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں۔ 21 بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی؟ 22 اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ اس سے عبرت، اس میں کون سے ایک ایک لفظ کے 10 معنی نکل رہے ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آتے، اور 30 اور 40 معنی، اور تم نے ڈھکوسلے اور بہانے بنائے۔ چند جگہوں پر جہاں پر تھوڑا زیادہ تدبر اور سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، ان کو تم بہانے بنا کر تم نے پورے قرآن کو بدنام کر دیا کہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، 30 معنی نکلتے ہیں۔ شرم و حیا تم نے ہٹا دی، اللہ کہہ رہے میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اور تم نے پروپیگنڈا کر دیا لوگوں میں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بڑا مشکل ہے، اور عوام امت رسول قرآن سے دور ہو گئی۔ تھوڑا صبر کرو، تمہاری باری آنے والی ہے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ 23 سمود کو بھی ہم نے خبردار، سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا، تو کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، ہمارے میں سے یہ صالح ہمارے جیسا بشر ہے اس کی ہم پیروی کریں؟ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی پیروی کرنے لگے تو ہم تو دیوانے، پاگل اور گمراہ ہو جائیں گے۔ 25 کیا ہمارے درمیان ایک یہی رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل ہونا تھا؟ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، سمجھتے تھے ہمارے بڑے بڑے مالدار لوگ زیادہ مستحق ہیں، اللہ ان کو نبی بنائے۔ رسول اللہ کو بھی یہی طعنہ دیا مکے والوں نے۔ کیا ہمارے درمیان ایک یہی رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے، یہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، یہ بڑا خود پسند جھوٹا انسان ہے، اللہ کے نبیوں پر تہمت۔ 26 ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا اور خود پسند کون ہے، یہ حضرت صالح کو اللہ نے فرمایا تھا۔ 27 بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس انتظار کیجئے ان کا اور صبر کیجئے، یعنی ان کو دیکھتے رہیے کہ یہ اس اونٹنی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور صبر کیجئے۔ 28 اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی،
اور ایک دن باقی قوم کی باری ہوگی۔ 29 پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے تھمایا، وہ ہتھیار جس سے اونٹنی کو قتل کرنا تھا، پس اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ اس معجزے کو دیکھا تھا، بعد میں دل سخت ہوئے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر عذاب آیا۔ 30 تو بتاؤ تو صحیح میرا عذاب اور میری تنبیہ کیسی تھی۔ 31 ہم نے ان پر ایک زوردار چنگھاڑ چھوڑ دی تو وہ سب باڑ والے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ باڑ میں جانوروں کے لیے جو بھوسا تیار کر کے رکھا جاتا ہے، اس کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی، اس بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے، یہ جو اپنی طاقت پر اتنا اترایا کرتے تھے۔ 32 اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ جو ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، یہ لقد عربی زبان میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ قسم کھائی گئی ہے، اور اس قسم کا ذکر الفاظ میں نہیں کیا گیا اور قسم کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی صحیح طرح کیا جملہ ہوگا؟ اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن طرح طرح کے بہانے اور ڈھکوسلے بنانے والے اور قرآن سے دور کرنے والے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق۔ 33 لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا۔ 34 تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ 35 اپنی طرف سے فضل کے طور پر، اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے لوگوں کو نجات ملتی ہے، شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ 36 اور بے شک لوط نے ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا تھا، مگر وہ ان تنبیہ کرنے والوں سے جھگڑتے رہے۔ 37 اور بے شک لوط نے ہماری عقوبت سے پکڑ سے انہیں ڈرایا تھا۔ 37 اور بے شک انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ پہلا جو عذاب آیا تھا ان کی آنکھیں ہی غائب کر دی، اللہ نے، اندھے ہو گئے، ایک دوسرے پر چڑھنے لگے، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ لو اب میرے عذاب اور تنبیہوں کو چکھو، جن سے تم نے نصیحت نہیں لی اب چکھو اس کو۔ 38 اور بے شک صبح سویرے ایک دائمی عذاب ان پر نازل ہوا۔ 39 اب چکھو میرے عذاب اور تنبیہوں کا ذائقہ۔ 40 اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ایک کلام، اللہ کی نافرمانی والے ہلاک ہوں گے، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی کتابوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے میں نے قرآن میں یہ نصیحت تمہیں آسان بنا کے پیش کر دی ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ 21 اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے۔ 42 انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لے لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے اور پھر نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ 43 کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی مکے والوں سے کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا کہ یہ کفار زیادہ طاقتور ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے ہلاک کر دیا تھا، ہم نے ہلاک کر دیا، تو یہ تو کمزور ہے، پھر یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس آسمانی کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا کہ یہ ہمارے رسول کی بات نہ مانے تب بھی ان کو ہم معاف کر دیں گے؟ دونوں باتیں باطل ہیں۔ 44 یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فتح پانے والی جماعت ہے، یعنی مشرکین کہتے تھے تم کمزور ہو مسلمانوں، ہم تم پر غلبہ پا لیں گے، ماریں گے تمہیں۔ 45 اب یہ مکی سورہ میں اللہ خوشخبری دے رہا ہے، آئندہ کی خبر دے رہا ہے، کیا نہیں، یہ جماعت ان قریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی، اور یہ اللہ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ 46 بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اصل عذاب تو قیامت میں، دنیا میں بھی پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، شکست کھائیں گے، لیکن تو مسئلہ ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔
بلکہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ کڑوی ہے۔ 47 اب قیامت کا تذکرہ آیا، بے شک مجرم گمراہی اور عذاب میں ہے، یعنی گویا ابھی یہ جو گمراہ ہیں ابھی عذاب میں ہے، جہنم ابھی ان کے پیچھے پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ 48 جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا ذائقہ، یعنی ان سے کہا جائے گا۔ 49 بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ 50 اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک چھپکنے کی طرح، دیر ہی نہیں لگتی جب اللہ حکم صادر فرما دیتا ہے کہ عذاب کر دو، روک دو ان کو، رک جاتے ہیں، عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک مہلت ہر چیز کو دی گئی ہے۔ 51 اور بے شک ہم نے تم جیسے بہت ساروں کو ہلاک کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ 52 اور جو کچھ انہوں نے کیا سب اعمال ناموں میں، کتابوں میں درج ہے، ان کے اعمال نامے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ 53 اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھ دی گئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اعمال ناموں میں سب لکھا ہوا ہے۔ 54 اہل تقوی متقین یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ 55 سچی عزت کے مقام پر صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صاحبان تقوی کو جنت میں مقامات دیے جائیں گے۔ سورہ قمر یہاں پر تمام ہوتی ہے انشاءاللہ۔ سورہ رحمان کے ترجمے اور وضاحت سے ہم اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔